سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، سورہ توبہ کا 9واں رکوع اور 10ویں پارے کا 15واں رکوع۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی سب برے اعمال میں اور نفاق میں یکساں ہیں۔ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی کفر کا، گناہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کا، انکار کرنے کا، یہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو آج ہمارے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ایمان موجود ہے، لیکن ہمارے اعمال منافقوں جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ دونوں چیزیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی ترغیب دیتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی، فلمیں، ڈرامے، بدنگاہی، خود بھی گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی لے جا رہے ہیں، اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ کوئی نوجوان درس قرآن سن کر داڑھی شریف کی نیت کر لے، ماں بھی مخالف، باپ بھی مخالف، بھائی بہن بھی مخالف، سارے رشتہ دار نکل آتے ہیں اور سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں اس کو دین سے دور کرنا ہے، اس کو ملا نہیں بننے دینا۔ ارے داڑھی شریف رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور واجب ہے۔ صحابہ اور اولیاء جن کے مزارات پر بڑی عقیدت سے ہم لوگ جاتے ہیں، وہ تمام صحابہ، تمام اولیاء، انہوں نے داڑھی شریف رکھی، لیکن عجیب چیز ہے، امام حسین سے پیار ہے لیکن امام حسین کے حلیے سے پیار نہیں ہے، یہود و نصارہ کے طور طریقوں سے پیار ہے۔ کوئی خاتون شرعی پردہ کرے، پورا خاندان مخالف ہو جاتا ہے۔ خاتون جنت سے پیار ہے، خاتون جنت نے بھی شرعی پردہ کیا، اور کیسا پردہ کیا کہ آپ نے فرمایا عورت کی خوبی یہ ہے کہ عورت کو کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ ماں بھی مخالف، باپ بھی مخالف، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ شرعی پردہ چھوڑ دیں۔ یہاں تک ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب دیکھا کہ لڑکی یا لڑکا دین کی طرف چلے گئے، نمازی ہو گئے اور وہ گناہوں سے دور ہو گئے، تو ماں باپ نے باقاعدہ انہیں فلمیں دکھائیں تاکہ وہ دین سے دور ہو جائیں۔ ایسے ماں باپ پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی اس منافقانہ عمل سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ تو برائی کا حکم دینا، برائی کی ترغیب دینا اور نیکی سے روکنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختلف ریسٹورنٹ میں جا کر، شادیوں میں، عیاشیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے لوگ برباد کر رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پر، کرسمس پر اور بسنت پر اور دیگر خرافات میں
لیکن جب مسجد میں دینے کی بات آتی ہے، مدرسے میں دینے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے، تو ایک ایک پائی کا حساب ہوتا ہے۔ ارے مولانا صاحب 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے، اور عیاشیوں میں، شادی کے موقع پر خرافات میں 50 لاکھ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اعمال منافقوں کے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری نہ کی اور اس کی رضا کو تلاش نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب سے، فضل سے، رحمت سے محروم کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی پکے فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے۔ یعنی منافق مرد، منافق عورتیں اور تمام کفار جہنمی ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو اور جتنے بھی کافر ہیں سب جہنمی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ایمان پر خاتمہ ہو تو مومن ہے، لیکن کفر پر یا نفاق پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہی حسبہم، وہ انہیں کافی ہے، یعنی جہنم کی سزا بڑی سخت ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، تم سے طاقت میں، قوت میں زیادہ تھے، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھے۔ یعنی بڑی بڑی قومیں جو قوت میں، مال میں، اولاد میں زیادہ تھیں، وہ برباد ہو گئے۔ قرآن نازل ہوا، اس دور کے کافروں کو قرآن نے خطاب کیا اور فرمایا اے کافروں، تم سے پہلے جو کافر گزرے ہیں بڑی طاقتیں رکھتے تھے، لیکن جس طرح وہ دنیا میں برباد ہوئے اور آخرت میں برباد ہوئے، تم بھی اسی طرح برباد ہوگے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا۔ یعنی جو پہلے لوگ تھے ان کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ انہوں نے پا لیا، تم بھی اپنے نصیب کا حصہ پالو۔ روزی اور دیگر نعمتیں، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسے پچھلے اپنا حصہ برت گئے، وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یعنی جس طرح تم نے باطل کا اتباع کیا، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، مومنین کے ساتھ استہزاء کیا، تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا، تم انہی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا ان منافقوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی، گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا۔ قوم نوح وعاد وثمود،
نوح کی قوم اور عاد اور سمود۔ نوح علیہ السلام کی قوم طوفان سے ہلاک کی گئی، قوم عاد ہوا سے ہلاک کی گئی، اور سمود کے لوگ زلزلے سے ہلاک کیے گئے۔ زوردار آواز ہوئی، ان کے دل بند ہو گئے اور اس آواز کی وجہ سے زلزلہ آیا۔ وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور ابراہیم کی قوم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا۔ نمرود کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نمرود کی عمر 800 برس ہوئی، اور نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان 800 برس میں سے 400 برس تک اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، کبھی بخار کی تکلیف نہیں آئی، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اس سے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس پر جب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا تو ایک مچھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ لنگڑا مچھر تھا اور اس کے ڈنگ مارنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا۔ بعض مفسرین نے اس مچھر کی کافی تفصیل لکھی کہ جب یہ مچھر دماغ میں بیٹھ گیا تو جب مچھر ڈنگ مارتا تھا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ چیختا تھا، چلاتا تھا، تڑپتا تھا۔ اس سے کئی علاج کروائے، کئی طریقے اختیار کیے۔ اب جانتے ہیں کہ جب کوئی بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے اور تمام طریقے انسان استعمال کر لے پھر بھی اس تکلیف میں کوئی فرق نہ آئے تو پھر انسان اپنی طرف سے بہت سارے طریقے خود ہی اختیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کوئی اس کے پاس شخص آیا۔ اس کے دربار کا اصول یہ تھا کہ نمرود کے دربار میں کوئی بھی آئے تو آ کر اسے سجدہ کرے۔ تو کوئی شخص آیا تو ابھی وہ سجدہ کرنے لگا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو گیا اور مچھر بڑی تیزی سے ڈنگ مار رہا تھا۔ تو اس سے کہا کہ اپنا جوتا اتار کے میرے سر پہ مارو۔ جیسے ہی سر پر جوتا مارا، مچھر نے ڈنک مارنا چھوڑ دیا اور اسے تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہو گیا۔ تو اس نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی میرے دربار میں آئے گا اور مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کرے گا تو سجدہ کرنے سے پہلے اپنا جوتا اتار کے میرے سر پر مارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ لوگ اسے جوتے مارتے تھے، پھر سجدہ کر کے باہر نکل کے ہنستے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور ہمارے جوتے کھاتا ہے۔ لیکن ہر وقت تو لوگ جوتے مارنے والے اس کے پاس نہیں آتے تھے، تو اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو اسے لکڑی کے تختے سے مارتا، جب وہ اشارہ کرتا کہ بڑا درد ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ کئی سالوں تک مار کھاتا رہا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 400 برس تک یہ تکلیف اسے رہی اور دنیا کے لیے عبرت تھا، پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ ایک دن وہ تختہ بہت زور سے مار دیا، اس کے ملازم نے بہت زور سے مار دیا، اس سے اس کا دماغ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ اصحاب مدین اور مدین والے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ایک روایت یہ ہے کہ جو مدین والے تھے ان پر عذاب اس طرح آیا کہ زوردار آواز پیدا ہوئی اور پھر اس میں زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک وہ تھی جو جنگل میں رہتی تھی، ان پر عذاب اس طرح آیا کہ ایک بادل آیا اور اس بادل سے آگ نکلی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پر حضرت صدر الافاضل نے وہ اصحاب مدین اور مدین والے کے تحت حاشیے میں لکھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو روز ابر کے عذاب سے ہلاک کی گئی۔ تو یہاں اصحاب مدین کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ بادل کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ زوردار آواز ہوئی اور زلزلہ آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ والمؤتفقات، اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کا ذکر فرمایا،
قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور والمؤتفقات، جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، آپ نے انہیں نصیحتیں فرمائیں، وہ 5 بستیاں تھیں جو الٹ دی گئیں، اس لیے کہ شام، عراق اور یمن یہ 3 ممالک ہیں، سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، اور ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں، اور وہ ان قوموں کی ہلاکت کو جانتے ہیں، ان کے آثار کو وہ دیکھتے ہیں، اس لیے ان 6 کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ جس طرح یہ لوگ ہلاک ہوئے، اس طرح یہ کافر بھی ہلاک ہوں گے۔ اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے۔ ان لوگوں نے بجائے تصدیق کرنے کے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا، جیسا کہ اے منافقوں، اے کافروں تم کر رہے ہو۔ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے، کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہے، بغیر جرم کے سزا نہیں فرماتا۔ تو انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کفر کیا، انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلا دیا، اور پھر وہ خود عذاب کے مستحق بنے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دینی محبت اور دینی موالات اور تعلقات رکھتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے اور اس کا مددگار ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے در حقیقت وہ خود بھی کمزور ہوتا ہے، کیونکہ جب مسلمانوں کو انسان کمزور کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کی جب قوت ختم ہو جائے گی تو دشمن حاوی ہو جائے گا، اور جب دشمن حاوی ہوگا تو ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم اپنے بچوں کو عالیشان اسکولوں میں بھیجتے ہیں، عالیشان مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غریب شخص جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو ان کے بچے پھر آوارہ گردی اگر کرتے ہیں اور وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں تو نقصان تو ہمیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہر شخص، ہر فیملی اگر ایک بچے کی کفالت کرے اور اچھے دیندار، اچھے صحیح العقیدہ مدرسے میں داخل کرائے، صحیح العقیدہ ضروری ہے، ورنہ آج کل جو بدعقیدہ لوگوں کے مدرسے ہیں، جو یا رسول اللہ کہنے کے منکر ہیں، میلاد کے منکر ہیں، وہ تو بچوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ تو صحیح العقیدہ مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، اس میں اس بچے کو داخل کرائے، اس کا خرچہ اٹھائے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس خاندان میں سے ایک بچہ عالم دین بنے گا، دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کر لے گا، تو پورا خاندان نیک و صالح ہوگا۔ اگر ہر فیملی اس طرح دیکھے اپنے گرد و پیش میں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے سے برائیاں دور ہوں گی۔ لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ مسلمان ہی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانتے ہیں، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو جنتوں کا وعدہ دیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانوں کا وعدہ دیا ہے بسنے کے باغات میں، ایسے باغات میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں موتی، یاقوت، سرخ اور زبرجد کے محل مومنین کو عطا ہوں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے اللہ کی رضا، اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے، سب سے بڑی تمنا۔ رزقنا اللہ تعالی بجاہ حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی مراد پانی، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ سورہ توبہ کا 9واں رکوع مکمل ہوا، اس میں کئی نور کی باتیں ہم نے سماعت کی۔ ایک بات یہ بھی ہم نے سماعت کی کہ مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ہمیں نیکی سے روکنے والا نہیں بننا، ہمیں برائی سے روکنے والا بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔